بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسوں سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ حضرت حسن علیہ السلام بڑے اور حضرت حسین علیہ السلام چھوٹے نواسے تھے۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، یہ دونوں امام حسن اور امام حسین میرے بچے ہیں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ جس نے انہیں تکلیف دی گویا مجھے تکلیف دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسوں کے بارے میں پہلے سے ہی یہ فرما دیا تھا کہ میرے دونوں فرزندوں حسن اور حسین کو قتل کیا جائے گا، جس طرح یہودیوں کے باپ دادا نے زکریا اور یحییٰ کو قتل کیا تھا۔ آگاہ ہو جاؤ، جس طرح اللہ نے ان یہودیوں پر لعنت کی ہے اسی طرح ان پر بھی لعنت کرے گا۔ امیر معاویہ کی خلافت کے ایام میں حضرت امام حسن علیہ السلام لوگوں سے الگ تھلگ رہ کر زندگی گزار رہے تھے، مگر لوگوں کے دل میں یہ کھٹکا تھا کہ شاید امام حسن پھر خلافت حاصل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ 49 ہجری کے بعد خوارج کو ایک تدبیر سوجی۔ انہوں نے جادہ، جس کا اصل نام اسما تھا، جو حضرت حسن علیہ السلام کے نکاح میں تھیں، اس کے ذریعے زہر دینے کی تیاری کی۔ ظالم یزید نے حضرت امام حسن علیہ السلام کی بیوی کے ذریعے ہی امام حسن علیہ السلام کو زہر دلوایا۔ یزید نے حضرت امام حسن علیہ السلام کی بیوی سے یہ کہا کہ اگر تم امام حسن کو زہر دے دو گی تو میں خود تم سے شادی کر لوں گا۔ یزید تو کافی عرصے سے ان کوششوں میں تھا کہ وہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو اپنے راستے سے ہٹا سکے، کیونکہ یزید یہ جانتا تھا کہ اگر امام حسن اور امام حسین علیہ السلام اس کے راستے سے ہٹ جائیں گے تو وہ اکیلا پوری سلطنت پر راج کر سکے گا۔ یزید نے جب حضرت امام حسن علیہ السلام کی بیوی کو زہر دینے کو کہا تو وہ لالچ میں آ کر راضی ہو گئی۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کو زندگی میں کئی بار زہر دیا گیا، لیکن امام حسن علیہ السلام پر اللہ کے حکم سے زہر کا کوئی اثر نہ ہوتا تھا۔ لیکن جب قدرت کو منظور ہوا تو زہر نے اپنا اثر دکھا دیا، اور جس دن حضرت امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا گیا وہ اسلامی تاریخ کا سب سے دردناک دن تھا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کی بیوی نے ہیرے کو اچھی طرح باریک پیس کر اسے پانی میں ملا کر اس گھڑے میں ڈال دیا جس سے حضرت امام حسن علیہ السلام رات کو پانی پیا کرتے تھے۔ جب حضرت امام حسن علیہ السلام کو رات کو پانی کی پیاس لگی تو انہوں نے اٹھ کر اپنی چھوٹی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی۔ ان کی بہن اس وقت جائے نماز پر بیٹھ کر عبادت کر رہی تھیں۔ اپنے بھائی کی آواز سن کر آئیں تو حضرت امام حسن علیہ السلام نے کہا کہ میں نے بہت عجیب خواب دیکھا ہے کہ میں اپنے مرحوم نانا اور اپنے والد اور والدہ کے ساتھ ہوں اور جنت کی سیر کر رہا ہوں، اور وہ سب مجھے اپنے پاس بلا رہے ہیں۔ حضرت بی بی زینب یہ سن کر پریشان ہو گئیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے اپنی بہن سے پانی مانگا تو ان کی بہن نے آپ کو گھڑے سے پانی دیا۔ یہ وہی پانی تھا جس میں زہر ملا ہوا تھا۔ زہر والا پانی پینے کے بعد آپ کی آنتیں کٹنے لگیں اور 3 دن تک انہیں خون کی الٹیاں آتی رہیں، اور وہ 3 دن تک بے حد تکلیف برداشت کرتے رہے۔
بہت سے لوگ آپ کی تکلیف برداشت نہیں کر پا رہے تھے اور بہت سے ایسے لوگ تھے جو آپ کی تکلیف پر بے حد خوش تھے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام اس قدر تکلیف میں تھے کہ انہیں خون کی الٹیاں مسلسل آ رہی تھیں اور آنتیں کٹ کٹ کر باہر آ رہی تھیں، اور حضرت امام حسن علیہ السلام خود یہ بات جانتے تھے کہ گھڑے میں زہر کس نے ملایا ہے، کیونکہ ان کے گھر میں باہر کا کوئی بندہ آیا نہیں تھا، گھر کے ہی بندے نے یہ کام کیا اور وہ ان کی بیوی تھی۔ لیکن حضرت امام حسن علیہ السلام نے اپنے منہ سے کسی کو یہ بات نہ بتائی۔ جب ان کے چھوٹے بھائی کو یہ خبر ہوئی تو انہوں نے حضرت امام حسن علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ مجھے زہر دینے والے کا نام بتا دیں۔ تو حضرت حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں کسی کا نام بتاؤں اور وہ نہ ہوا تو مرتے مرتے مجھ سے کسی بے گناہ پر تہمت کا گناہ لگ جائے گا، اور اگر وہی شخص ہوا تو بے شک اللہ بہترین بدلہ لینے والا ہے۔ پھر اپنے بہن بھائیوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ دیکھو، ماں اور باپ کے بعد آج میرا سایہ بھی تمہارے سر سے اٹھتا ہے، خدا کے سوا تمہارا کوئی بھی وارث نہیں، میرا وقت قریب آ گیا ہے۔ 3 دن بعد حضرت امام حسن علیہ السلام کی وفات قریب آنے لگی تو حضرت امام حسن علیہ السلام نے وصیت کی کہ ان کی وفات کے بعد ان کو ان کے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں دفن کر دینا۔ لیکن اگر اس بات پر کسی نے بھی اعتراض کیا تو پھر مجھے اپنی امی جان حضرت فاطمہ کی بغل میں دفن کرنا۔ یہ بات کہی اور آپ نے کلمہ پڑھا اور آپ کی وفات ہو گئی۔ آپ کی وفات کا سن کر تمام لوگ رنج و غم کی کیفیت میں مبتلا تھے اور جوک در جوک ہر شہر سے مدینہ میں داخل ہو رہے تھے۔ آپ کے جنازے کے وقت ایک بہت بڑا لوگوں کا جمع غفیر موجود تھا۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے جنازہ پڑھا اور آپ کو ان کی امی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بغل میں جنت البقیع قبرستان میں دفن کیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔